اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر کا مطلب پھر تو پس تینوں معنوں میں ہم ان سے استعمال کر سکتے ہیں۔ فَإِن اگر زَلَلْتُم تم سب لوگ پھسل جاؤ، پھر اگر تم پھسل گئے، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جاء کے معنی آنا یا آئی، آ چکی، تمہارے پاس آ گئی روشن نشانیاں یعنی تعلیمات۔ مطلب کیا ہوا؟ پھر اگر تم پھسل گئے یعنی تم بہک گئے، اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ عزیز حکیم زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ایک تہدید اور دھمکی کا سا پہلو ہے کہ دیکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور پھر یہ جو پکڑ ہے وہ حکیم بھی ہے یعنی حکمت والی بھی ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر تو کسی معاملے میں فوری طور پہ سزا نہیں ملی تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ گئے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں اور کس کو اور کتنی مقدار میں کسی بھی شخص کو اس کے عمل کی سزا یا جزا دینی ہوگی۔ تو دوزخ اور جنت کا معاملہ کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس ساری واضح نشانیاں آ گئی ہیں اور اس کے بعد اگر تم راہ سے ہٹ گئے ہو تو پھر یہ جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210 میں فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ حل حرف استفہام ہے، کیا، ینظرون انتظار ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے؟ ظلل کہتے ہیں سائبانوں کو اور غمام کہتے ہیں بادلوں کو، کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتوں کے ساتھ آئے، وقضی الامر اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ یعنی تم اس بات کی کتنی جلد بازی مچا رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم اس بات پہ اپنے آپ کو بڑا نڈر سمجھ رہے ہو کہ آ جائے اللہ بھائی، اگر ہم اتنے گناہگار ہیں۔ یہ رویہ بتایا ہے کفار کا کہ وہ اس طرح کا رویہ رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کہتے تھے کہ بھئی کیا ہے، اگر ہم اتنے برے ہیں، ہم اتنے گناہگار ہیں تو اللہ کیوں نہیں آ کے ہم کو سزا دیتا؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کے سائبانوں میں آئے گا فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ، اور پھر آ کے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا؟ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کا جو نفس ہے اسے یہی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ ابھی آرام کر لو تھوڑا سا، ابھی زندگی کافی بڑی ہے، ابھی زیادہ ہے زندگی، اور تم ایسی بات نہیں کرو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ابھی تو بچوں کی شادیاں ہیں، یہ سب ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد ہم دین کی طرف آ جائیں گے، پورے کے پورے دین پہ ابھی ہم داخل نہیں ہو سکتے، بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ تو یہ ہمارا نفس ہے، ہم کو تھپکی دے دے کے سلاتا رہتا ہے ہمیں کہ ہمارے اندر دین کی طرف رغبت نہ ہو جائے، اور ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی قیامت تو بہت دور ہے، ابھی تھوڑی آنے والی ہے قیامت۔ دیکھیں قیامت جو آئے گی وہ بھی اچانک آئے گی، اور جب بھی آ جائے، ہم یہ نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس دن بھی کسی شخص کی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ موت کے منہ میں جاتا ہے، تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب جو کچھ بھی اس کے اعمال ہیں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو تم جو ہو، ساری نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں اور واضح دلائل آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی تم دین سے ہٹنے کی کوشش کرو، راہ راست سے ہٹنے کی کوشش کرو، سوچو کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی مجھے کون سا اللہ نے مجھے کو پکڑ لیا، دیکھو مجھے روزی بھی اتنی مل رہی ہے، میں کھا پی بھی خوب رہا ہوں، میرے گھر میں کے سامنے گاڑی بھی بڑی اچھی کھڑی ہے، بڑے آرام سکون مجھے سب کچھ میسر ہے، تو بھلا اللہ تعالیٰ کو اگر مجھے سزا دینی ہوتی تو دے چکی ہوتی۔ تو اس طرح کے
سوچ سے انسان اپنے گناہ پہ اکڑنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کچھ بھی کر لو تمہارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے بعد تم سب جو ہے اللہ کی طرف آؤ گے تو سارے معاملات تمہارے وہاں پہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 211، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اب یہاں سے کہا ہے سل کا مطلب ہے سوال سے نکلا ہے، سل پوچھ لو، تو کہا گیا ہے کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے، ذرا بنی اسرائیل سے جا کے تم پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، یعنی اے مسلمانوں دیکھو کہیں تم بھی ان کے راستے پہ نہیں چلنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح بھی یہود کرتے تھے تم بھی وہی طریقے کے سارے اعمال کرو گے، جس کی مثال آج کل اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم ایک ایک چیز ان کی فالو کر چکے ہیں، ہم ویلنٹائن ڈیز فالو کر چکے ہیں، ہم سود کے سارے نظام فالو کر چکے ہیں، اگر اس کی گنائی نہیں جا سکتی جتنی کہ ہم ہر چیز میں جو ہیں بنی اسرائیل کے جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ذرا پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے، تو ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو کہیں تم بھی ایسا ہی مت کرنا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی بھی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، اس کے بعد من بعد ہی، اس کے بعد ما جاءتہ کہ اس کے پاس آ گئی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو یہاں تنبیہ ہے کہ یہ یاد رکھو، جیسے کہ بنی اسرائیل کے پاس نعمتیں آئی تھیں، روشن نشانی آئی تھیں، ان کی کتاب آئی تھی، اسی طرح سے جب تمہارے پاس یہ سب کچھ آ گیا ہے تو دیکھو اب اگر کوئی اس نعمت کو بدل ڈالے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ تو نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اگر ہم اس کے حکم کے مطابق نہیں چلیں گے اور اس سے روگردانی کریں گے تو اللہ نے بڑی سخت تنبیہ ہم کو کر دی ہے کہ دیکھو پھر یہ نہ کہنا کہ کوئی زیادتی کی کر دی گئی ہے، یا ہم مسلمان ہیں یا ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اب ہمیں ہر چیز کی چھوٹ ہے، ہمیں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، اصول ہے، اور عدل کا قانون اللہ کا ایک ہے۔ جب وہ یہود کو اپنی نشانیوں کو دینے کے بعد اور ان کے پھر جانے پہ سزا دے سکتا ہے تو وہ امت محمدیہ کو بھی اگر وہ یہی روش اختیار کریں گی کہ آنے والی تمام نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بینہ آ گئی ہیں، آیات بینہ آ گئی ہیں، ان سے روگردانی کرے تو وہ بھی سزا کی مستحق ہوں گی۔ آیت نمبر 212، زُیّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا۔ دیکھیں یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ عربی زبان جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جو میرے سمجھ کے مطابق وہ یہ ہے کہ اردو زبان کی جو ترتیب ہے جملے کی، عربی کی اس سے بالکل ٹوٹلی مختلف ہے۔ تو اگر ہم ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کریں اور پھر اس کو ملائیں تو آپ دیکھیں یہ والی آیت کا ٹکڑا، اس سے مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی کیونکہ یہ ایک سمپل سی آیت ہے۔ دیکھیں زینہ مانے آراستہ کر دینا، اب آراستہ کر دی گئی، یہ جو زینہ ہے اگر اس کو لے جائیں ہم حیات الدنیا پر تو یہ بن جائے گا کہ دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا ہے۔ زینہ کا مطلب ہوتا ہے زینت سے نکلا ہے، مزین کر دینا، سجاوٹ کر دینا، خوب سوار دینا۔ تو کیا کہا ہے؟ زینہ للذین کفروا، تو سجا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا کی زندگی۔ تو اگر ہم ترجمے کو یوں کر کے رکھ کے پھر پڑھیں گے تو جملہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر زینہ کو حیات دنیا کے قریب لے جائیں کہ دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا ہے کافروں کے لیے، تو بہت آسانی سے ہمیں ترجمہ سمجھ میں آیا اس میں کہ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک عام سی سوچ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کفار کی طرف نظر کرتے ہیں تو بھئی ان کے پاس تو اتنی مال و اسباب ہے، کیا نہیں ہے ان کے پاس، اور جو ایمان والے اہل ایمان ہیں وہ تو نعمتوں سے بہت ہی محروم ہیں، نہ اچھا کھا پا رہے ہیں نہ اچھا پہن پا رہے ہیں، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کا کیا یہ انصاف ہے؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا کی تو بہت تھوڑی سی زندگی، یہ تو صرف آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پہ تو ہم تمہیں صرف آزمائیں گے، دے کے بھی آزمائیں گے اور لے کے بھی آزمائیں گے۔ اصل تو ہمیں اس کا سارا اجر جو ہے وہ قیامت کے بعد ملنے والا ہے۔
تو اس لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کافر تو قرآن کے، اللہ کے کسی رولز کو فالو ہی نہیں کرتا، وہ کسی بات کو، احکام کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ وہ سود سے بچتا ہے، نہ وہ حرام سے بچتا ہے، نہ وہ جھوٹ سے بچتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا تو ساری چیزیں اس کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن مومن جو ہے جب حرام سے بچے گا تو ظاہر سی بات ہے حلال کا راستہ کٹھن ہے۔ تو کیونکہ اس کا، مومن کا جو فوکس ہے وہ قیامت ہے اور مرنے کے بعد کا ہے، کہ اصل زندگی وہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، دیکھیں ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، 2 گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس بچے کے لیے وہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 2 گھنٹے کی۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ 20 سال کی عمر تک پہنچا، 20 سال میں اس نے کتنا کھا لے گا یا کتنا پہن لے گا یا کیا حاصل کر لے گا؟ لیکن اگر وہ کچھ اعمال اچھے کر جاتا ہے اس 20 سال کی عمر تک کے دوران، تو قیامت کے بعد جو اس کو ہمیشہ ابد کی زندگی ہے وہ اس کو بڑے بہترین گزار لے گا اس اچھے عمل کی وجہ سے۔ تو آگے دیکھتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ مسخرہ سے نکلا ہے، مسخرہ پن کرتے ہیں نا، مذاق اڑانا کسی کا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ تو کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ کفار کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو بھائی، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم برے ہیں، ہم اللہ کے برے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، تو دیکھو اللہ تو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے، ہمارے کاروبار اتنے اچھے ہیں، ہم تو خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور تم لوگ مومنین، تم لوگ کی حالت کیا ہے؟ تم عجیب پاگلوں کی طرح سے زندگی گزارے، تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ جب تمہارے نبی کہتے ہیں کہ چلو بھئی اپنا مال و اسباب لے کے آ جاؤ اللہ کی راہ میں، تو تم لوگ اپنے پورا گھر کا سامان اٹھا کے لا کے اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ پھر تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ چلو بھئی جہاد کے لیے چلو، تو تم لوگ اپنی جان کے نذرانے لے کے چلے جاتے ہو۔ تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اہل ایمان کا کہ یہ کیا ہے، تم لوگ تمہیں اپنے نفع نقصان کا ہوش ہی نہیں ہے۔ جبکہ اصل میں تو کفار ہی نہ سمجھیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے اور تھوڑی سی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہ کہتے ہیں اوپر کو، اور تحت مانے نیچے، تو فوقہم تو وہ بالکل بلندیوں پہ ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی وہ اوپر ہوں گے۔ اوپر سے مراد ہے کہ وہ اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ تو اور جن لوگوں نے، کیا مطلب ہوا؟ جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن اوپر ہوں گے، بلند درجے پہ ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے بے حساب۔ تو یہ والی آیت بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ ہم سب پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس آیت میں ایک بڑی تسلی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں رزق کم مل رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ کوئی خدا نخواستہ تم کوئی گناہ گار ہو، یا یہ تو اللہ کی بانٹ ہے، جس کو چاہے دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے کہ تم لوگ کوئی کفار کو دیکھ کے کسی مغالطے میں نہیں ہو، کوئی تمہارے دل کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو کہ دیکھو ہم تو اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، اس کی فرما برداری میں سر جھکائے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا نہیں کر رہا جتنا کہ کفار کو اور مشرکین کو دے رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اس کی فکر نہیں کرو، اور جو بھی اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ وہ جس کو چاہتا بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو اس بات پہ اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کرنا اور فکر اور پریشانی میں رہنا، یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس کے کلام پاک کو سمجھنے کی اور صحیح سے اس کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔